السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ بقرہ کا پیج صفحہ نمبر 12 اور 13 پڑھا تھا، اور آج ہم صفحہ نمبر 14 اور 15 پڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو پڑھتے جائیں اور ثواب حاصل کریں، دوسروں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو ویڈیو کی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں جا کے تمام ترتیب نورانی قاعدے کی وہاں موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں یہاں تک پڑھا تھا، ابھی ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ قاف ہے، یہاں میں رک رہی ہوں۔
الا اللہ، اس کا مطلب رک جائیں. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. رکنا ہے تو ایسے پڑھیں گے والعدوان، یہ توئے پہ، اور اگر نہیں رکنا تو ایسے سیدھا پڑھتے جائیں گے. والعدوان وَإِيَّأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے صفحہ نمبر 14 اور 15 پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم صفحہ نمبر 16 اور 17 پڑھیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ بے شک تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کا ختم کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیے یہاں سے کر لیتے ہیں. مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ
سابق میں ایسا تھا کہ خدا کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے۔ اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے تم پر توریت میں ظاہر کر دیا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے تاکہ اس کے سبب سے کل تمہارے خدا کے پاس تم پر حجت لائیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے؟ اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب خدا کو اپنے مطلب کی باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ فقط خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ پس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ پس افسوس ہے ان پر کہ ان کے ہاتھوں سے لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو نہیں، اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کیا تم نے خدا سے کوئی اقرار لے لیا ہے کہ پھر وہ کسی طرح اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا بے سمجھے بوجھے خدا پر طوفان جوڑتے ہو؟ ہاں سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہے، وہی لوگ تو دوزخی ہیں اور وہی تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو تمہارے بزرگ تھے عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے بات کرنا، اور برابر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا، تو تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم بھی اس کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر وہی لوگ تو تم ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک جتھے کے ناحق اور زبردستی حمایتی بن کر دوسروں کو شہر بدر کرتے ہو۔ اور لطف تو یہ ہے کہ اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئیں تو ان کو تاوان دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا تم کتاب خدا کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو، اور آخرت کار قیامت کے دن
بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید کی، پس نہ ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ وہ لوگ کسی طرح کی مدد دیے جائیں گے۔ اور یہ تحقیقی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور ان کے بعد بہت سے پیغمبروں کو ان کے قدم بہ قدم لے چلے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بہت سے واضح اور روشن معجزے دیے، اور پاک روح جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کیا تم اس قدر بد دماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ پھر تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا۔ آج ہم نے یہاں تک کیا ہے ترجمہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اور پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔